بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود السلام محمد اول محمد پر۔ حضرات مومنین، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آج 5 رجب ہے۔ خدا سب کو توفیق دیں گی۔ رجب کے معنی میں نے اس سے پہلے سب کو پتہ، رجب کے معنی ایک نہر ہے جو جنت میں ساری اور جاری ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا نہر کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ سفید ہے، شیرین سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ وہ مومن پیے گا، مومن کی بات، جو اگر کوئی ایک روزہ اس مہینے میں رکھے گا، اس کا نصیب وہ اس نہر کا پانی۔ رجب اور ایک مقدس مہینہ ہے جس میں کچھ ولادت بھی ہے اور کچھ شہادت بھی ہے۔ جو کسی دوست نے، کسی عزیز نے مجھے سوال کیا کہ مولا علی علیہ السلام پہلا خلیفہ ہے یا چوتھے نمبر پر خلیفہ ہے؟ قرآن کی روشنی میں مولا علی چوتھے نمبر پر خلیفہ ہے، پہلے نمبر پر نہیں۔ تو میں پہلے وضاحت کروں گا، شاید کچھ لوگوں کو یہ علم پتہ نہیں ہے۔ خدا نے اعلان کیا قرآن میں، جب ملائک اس نے جمع کیا، مجھے خلیفہ بنانا ہے۔ خلیفہ پوسٹ ہے، نام نہیں ہے۔ یعنی جس کو اس نے آدم کی اشارہ کیا، آدم نام ہے، خلیفہ اسٹیٹ یعنی پوسٹ ہے، جیسے کوئی کیبن منسٹر یا وزیر ٹریفک یا وزیر ریلوے۔ اس لیے خلیفہ ایک حکومت چلانے والے، خلیفہ نام نہیں ہے، خلیفہ ایک پوسٹ ہے، نام ہے آدم۔ یعنی خدا نے پہلے یہ نہیں کہا مجھے آدم بنانا ہے، اس نے کہا مجھے خلیفہ بنانا۔ تو خدا نے اعلان کیا خلیفہ بنانا میرا کام۔ جب جب خلیفہ آئے گا میری طرف آئے گا، آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف ایکسیپٹ کرنا، ماننا، خلیفہ میری طرف آئے گا۔ جو آپ بنائے گا وہ خبیث ہے، خلیفہ نہیں۔ جو ہم بنائے گا وہ ہے اللہ کا نمائندہ۔ پہلا خلیفہ آدم، قرآن کی روشنی میں قرآن کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی باپ کا دم نہیں قرآن سے انکار کرے گا، کافر ہو جائے گا۔ دوسرا خلیفہ، پہلا تو آدم ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، دوسرا ہے حضرت داؤد قرآن کی روشنی میں، تیسرا ہے حضرت ہارون موسیٰ کا بھائی، چوتھا ہے مولا علی جو اعلان کیا غدیر خم میں، جب آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ قرآن کی روشنی میں، دنیا کی روشنی میں پتہ نہیں وہ کون تھا، کس نے حکومت چلا۔ میں قرآن کی، کیونکہ جو بھی نبی آیا 1,24,000 یہ لوگوں نے نہیں بنایا۔ میں نے بار بار کہا کہ یہ اللہ کی طرف آیا، اور امام بھی اللہ کی طرف۔ لوگوں کا کام ہے منتری بنانا، کوئی ایم ایل اے بنانا، جس کو ووٹ چاہے، اگر وہ بدماش بھی کیوں نہ ہو تو وہ لوگوں کے ووٹوں میں بنتا ہے۔ مگر جو اللہ کا نمائند ہو وہ علم والا ہونا چاہے، پرہیزگار، متقی۔ جیسے محلے کے امام جو ہم نماز پڑھواتے ہیں، اس میں یہ شرط نہیں امیر ہونا چاہیے یا غریب، چھوٹا قد یا بڑا قد، گورا یا کالا، یہ شرط نہیں ہے۔ اس میں شرط ہے، کچھ شرط ہے، یعنی بالغ، مومن، پرہیزگار، متقی، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والے، گناہ کبیر اور صغیر نہیں کرنا، اور حلال زادہ، یہ ہے شرط۔ یہاں بھی وہی شرط ہے، جو بھی اللہ کی طرف وہ علم لے کر آئی، جاہل نہیں۔ 1,24,000 یہ عالم ہے۔ اور دوسری چیز، خدا نے آدم مٹی سے بنایا۔ مٹی کو عربی میں تراب کہتی ہے۔ جس مٹی کو پانی ڈال اس کو طین کہتی ہے۔ یعنی یہ 4 چیزوں میں بنایا، 3 مٹی ہے جو ملاوٹ ہے، مگر واحد تراب ہے۔ تراب جو شدھ مٹی ہے، جو کمار لوگ لاتے ہیں، الگ دوسرے پہ پانی وانی ڈالتے ہیں۔ مجھے اہم نازک بات ہے کہنا، یہ جو 3 مٹی جو ملاوٹ، جو پختہ ہوتا ہے، اس کو ملاوٹ ہے، مگر تراب الگ ہے۔ خدا نے فرمایا میں نے آدم مٹی سے بنایا،
یعنی سب کا باپ ہے آدم، میں نوزک بات کرنے والا ہوں، سب کا باپ ہے آدم، یہ ماننا کسی کا انکار کرنے کا حق نہیں، جتنے بھی پوری زمین پر جتنے بھی مذہب ان کا باپ ہے آدم۔ خدا نے فرمایا میں نے آدم مٹی سے بنایا، اگر آدم سب کا باپ ہے، آپ کا میرا بھی، تو آدم کا باپ مٹی ہے۔ تو پیغمبر نے خطبہ یہ ایک لقب دیا مولا علی کا، علی ابو تراب، یہ مٹی کا باپ، آدم سب کا باپ، مولا علی آدم کا بھی باپ ہے۔ اور دوسری چیز خدا نے بنایا آدم 4 چیزوں میں، آتش یعنی آگ، بادی یعنی ہوا، آب فارسی میں کہیں یعنی پانی، تراب یعنی مٹی۔ اب 4 چیز، جیسے ہم کشمیر میں جب شادی کرتے وہ کہتے ہیں دیکھو ستار باغ ہے، دیکھو یہ دیکھو وہ ستار باغ کیا ہے، پانی اور مٹی دیکھنا، جس میں چڑ ہے وہ الگ بحث ہے۔ یعنی یہ 3 چیز اگر آپ کسی کو امانت دیں گے، آپ پہلے دیکھیں امین ہے کہ نہیں، امانت دار ہے کہ نہیں، تبھی تو حوالہ اس کا کرے۔ اب یہ 4 چیزیں، 4 چیزوں میں دیکھیں کون ہے امانت۔ پہلے آپ آگ دیکھیں گے، جو 4 چیزوں میں آدم بنا، آگ میں کوئی چیز حوالہ کرے تو جلا کر راکھ کریں گے، پانی میں حوالہ کریں گے تو بہہ جائیں گے، ہوا میں حوالہ کریں تو اڑ جائے گا۔ تو یہ 3 چیز یعنی امین نہیں مانا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر وفا نہیں ہے، یہ امانت نہیں رکھ سکتے، یہ خراب کرے گا، پانی بھی آگ۔ اب رہا تراب، مٹی، جو بھی مٹی کے اندر آپ یعنی مردہ ہم مٹی کے اندر دفن کے قیامت کی نکلے گی، جو بھی خزانہ لوگ پرانے زمانے زمین میں، یعنی ہم لوگ کشمیر میں بھی یعنی اسی میں جب خزانہ شروع ہوتا ہے، جو اس کو کشمیری میں ہرد کہتے ہیں، اس میں کچھ سبزیاں زمین کے اندر کرتے ہیں اور پھر مٹی ڈالتے ہیں اور انہی دنوں میں نکالتے ہیں، تو وہ زمین واپس دیتی ہے، امین ہے، اس کو امانت کہتے ہیں، یہ صرف زمین کا طاقت ہے۔ علی ابو، تو اس کا مطلب وہ 3 بیکار ہے، اور تراب امانت دار، اسی لیے پیغمبر نے جملہ کہا شب ہجرت میں، علی آپ میرے بستر پر سو جاؤ، کہ وہ علی ساتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ اس میں 2 دلیل، ایک تو ان کو دھوکہ لگا کافروں کو، ان کو پتہ ہے محمد رسول اللہ سو رہا مگر سو رہا علی، اس وقت آیت نازل ہو علی کی شان میں۔ دوسری مقصد ہے علی امانت کچھ مکوں والے میرے پاس، وہ امانت آپ کو ان کو واپس دینا، یعنی پیغمبر کو بھروسہ